لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لعلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، علی مشن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ مجالس خمسہ جس کا عنوان ارتباط نبوت و امامت ہے، پہلی تقریر آج آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. میں نے جن آیات مبارکات کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورۃ الشمس قرآن مجید کے 91ویں سورہ کی ابتدائی 2 آیات ہیں، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے مجھے چاند کی جو سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اور سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں شمس سورج جو کہا گیا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے، اور چاند جو کہا گیا ہے وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو کہا گیا ہے. میں انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو جیسے جیسے تقریر آگے بڑھے گی ویسے ویسے میں بات کروں گا کہ شمس رسالت رسول کیوں ہیں اور قمر امامت علی کیوں ہیں. لیکن کیونکہ آج کی یہ تمہیدی مجلس ہے، پہلی مجلس ہے، تو آج مجھے جو گفتگو کرنا ہے وہ نبوت پر گفتگو کرنا ہے، اور کل کی گفتگو انشاءاللہ تعالی کل کی جو مجلس ہوگی وہ امامت کے حوالے سے ہوگی، اور اس کے بعد جو باقی تقاریر ہوں گی اس پر ہمیں جو گفتگو کرنا ہے وہ ارتباط پر گفتگو کرنا ہے. پھر نبوت اور امامت کا تعلق کیا ہے، ارتباط کیا ہے، انسلاک کیا ہے، اور ان کا باہمی رشتہ کیا ہے. تو عزیزان محترم، آج کی حد تک آئیے نبوت کی تفہیم کرتے ہیں اور نبوت پر غور کرتے ہیں کہ نبوت کیا ہے. پروردگار نے شمس نبوت کی قسم کھائی قرآن میں، اور سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ، تیسرے سورے کی 144ویں آیت میں کہا کہ وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف رسول ہیں، ہم نے محمد کو رسول بنا کر بھیجا ہے. عزیزوں، ادھر پروردگار نے محمد کی رسالت کا اعلان کیا اور یہ کہہ کر کیا کہ محمد صرف اور صرف رسول ہیں. وما محمد الا رسول آیہ مبارکہ نافیہ ہے مگر مفہوم بیانیہ ہے، اور عربی گرامر کے لحاظ سے یہ قانون ہے عربی کا کہ جب کسی جملے کے آغاز پر مائے نفی آ جائے تو وہ جملہ حصریہ بن جاتا ہے. تو اس میں مائے نفی ابتدا میں ہے وما محمد الا رسول، تو اب اس جملے کا بھی ترجمہ یہ ہوگا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ محمد صرف اور صرف رسول ہیں، یعنی ذات رسالت. توجہ فرمائیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، محمد مصطفیٰ کی جو ذات ہے وہ رسالت میں محصور ہو گئی. محصور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی حیات کا ایک ایک لمحہ مبنی بر رسالت ہے، کوئی لمحہ بھی حیات کا رسالت سے خالی نہیں ہے. یعنی اگر محمد چلیں تو بھی رسول، محمد رکیں تو بھی رسول،
محمد بیٹھیں تو بھی رسول، محمد کھڑے ہو جائیں تو بھی رسول، محمد کسی سے جنگ کریں تو بھی رسول، محمد کسی سے صلح کریں تو بھی رسول، محمد کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بھی رسول، محمد کسی کے لیے ناقہ بن جائیں تو بھی رسول، محمد خطبے کو روک کے کسی کو اٹھانے کے لیے چلے جائیں تو بھی رسول، محمد کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بھی رسول، محمد کسی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں تو بھی رسول، محمد کسی کو اپنی بزم میں بلائیں تو بھی رسول، محمد کسی کو بزم سے نکالیں تو بھی رسول۔ صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر۔ بھئی یہ ہے نا نبوت کہ ہر حال میں یہ رسول ہیں۔ قرآن نے کہا کہ محمد ہر حال میں رسول ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب آپ دیکھیے مسلمانوں کے تصادم کیا ہیں، مسلمانوں کے جو ٹکراؤ ہیں عقائد اور نظریات کے، وہ قرآن سے کس طرح سے ہیں، وہ توجہ فرمائیے۔ مجھے عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں آج کی حد تک کہ مسلمان قرآن سے متصادم ہے، مسلمانوں کے نظریات قرآن سے ٹکرا رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے یہ اعلان کیا کہ محمد صرف اور صرف رسول ہیں۔ مسلمانوں نے کیا کہا کہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ قرآن نے کہا کہ محمد صرف اور صرف رسول ہیں، مسلمانوں نے کیا کہا، ان کو ہذیان ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، محمد صرف اور صرف رسول ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور مسلمان کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جیسے بشر ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد صرف اور صرف رسول ہیں، اور مسلمان کیا کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں یہ پروردہ آغوش کفر ہیں، ان کی پرورش کافر نے کی ہے۔ توجہ فرمائیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد صرف اور صرف رسول ہیں، اور مسلمان کیا کہہ رہے ہیں کہ لبن کافرہ غذائے رسالت بنا، یعنی رسول نے ایک کافرہ کا دودھ پیا۔ توجہ فرمائیے گا، تو یہ قرآن سے متصادم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے نظریات، یہ انحراف قرآن ہو رہا ہے۔ تو عزیزوں ذرا غور تو کرنا چاہیے کہ قرآن نے کیا کہا ہے اور ہمارا نظریہ کیا ہے۔ اگر ہم اس نظریے کو تسلیم کر لیں کہ محمد ہم جیسے بشر ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ توہین مصطفیٰ ہے، یہ توہین قرآن ہے، یہ توہین توحید ہے۔ توجہ فرمائیں، اس لیے کہ جب مسلمانوں سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ محمد آپ کے جیسے بشر ہیں، تو کہا قرآن میں ہے، دلیل قرآن سے لے کر آئے۔ ہم نے کہا قرآن میں کہا ہے کہ سورہ کہف قرآن مجید کا 100، توجہ فرمائیے گا، قرآن مجید کا 18واں سورہ اور 18ویں سورے کی 110ویں آیت میں ارشاد ہوا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ دیکھیے قرآن میں ہے، قرآن نے کہا کہ اے محمد ان کو بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں۔ توجہ فرمائیں، تو اب قرآن جب کہہ رہا ہے کہ محمد ہمارے جیسے بشر ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں تو اعتراض کرنے کی کیا بات ہے۔ بڑی توجہ دوستوں، اب مسلمان دلیل بھی توہین مصطفیٰ کے لیے قرآن سے لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں، انداز دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن ہی میں تو لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے قرآن میں، کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد ہمارے جیسے بشر ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن میں کیا کروں کہ مسلمان عادی ہو گئے ہیں ابتدائی جملوں پر غور کرنے کے، اور انتہا پہ غور ہی نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر اسی آیت کی انتہا پہ غور کر لیتے تو کبھی کنفیوژن نہ ہوتا، کبھی تشکیک کا شکار نہ ہوتے، لیکن غور نہیں کیا۔ آیت نے کیا کہا، یوحی الیہ، آیت کہہ رہی ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، تم پر نہیں۔ توجہ فرمائے نا، یہ ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم پر نہیں۔ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر قرآن نے کہا کہ محمد بشر ہیں تو آپ نے اس لیے بشر کہا، تو مجھے جواب دیجئے، سورہ مریم قرآن مجید کا 19واں سورہ ہے، اس 19ویں سورے کی 17ویں آیت میں ارشاد ہوا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ عجیب و غریب فکر دیکھیں آپ، پروردگار نے کہا کہ جب ہم نے جبرائیل کو مریم کے پاس پیغام روح لے کر بھیجا، تو اس وقت جب جبرائیل وہاں گئے تو مکمل بشر کی صورت میں تھے۔ توجہ، تو اب قرآن نے جبرائیل کو مکمل بشر کی صورت میں بتایا کہ مکمل بشر کی شکل میں جبرائیل گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، آج تک کسی نے کہا کہ جبرائیل ہم جیسے بشر ہیں؟
توجہ فرمائیں، کسی مسلمان نے آج تک نہیں کہا کہ جبرائیل ہمارے جیسے بشر ہیں۔ آئیے پھر دیکھیں قرآن، سورہ انبیاء، قرآن مجید کا 21واں سورہ اور 21ویں سورہ کی 71ویں آیت میں ارشاد ہوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پروردگار عالم نے جب آدم کا ذکر کیا تو ملائکہ سے کہا کہ دیکھو میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ بہت توجہ دوستوں، سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، یعنی آدم کا جب ذکر کیا تو کہا کہ آدم بشر ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اور قرآن میں 17 مقامات ہیں جہاں پر آدم کو بشر کہا گیا۔ اب وہ مرحلہ اس وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں وہ سارے مقامات، کیونکہ مجھے بڑے آگے تک آج آپ کو لے کے جانا ہے۔ تو 17 مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر آدم کو بشر کہا گیا، لیکن آج تک کسی مسلمان میں اتنی ہمت نہیں ہو سکی، کوئی مسلمان اتنی جرات نہیں کر سکا کہ کوئی تو کہتا کہ آدم ہم جیسے بشر ہیں، لیکن کسی نے نہیں کہا۔ اور پھر سورہ مائدہ، قرآن مجید کا 5واں سورہ، 5ویں سورے کی 15ویں آیت میں کہا گیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پروردگار نے کہا کہ ہم نے تمہاری جانب نور بھیجا ہے اور کتاب بھیجی ہے۔ محمد مصطفیٰ کو نور کہا گیا۔ یہ ایک آیت میں نے سنائی، ایسی 70 آیتیں قرآن میں ہیں جس میں مصطفیٰ کو نور کہا گیا ہے۔ جس کو 17 مقامات پہ آدم کو بشر کہا گیا، اسے آج تک نہیں کہا ہم جیسا بشر ہے، اور جس مصطفیٰ کو 70 مقامات پر نور کہا گیا اسے کہتے ہیں ہمارے جیسا بشر ہے۔ صلوات پڑھ محمد علیہ محمد پر۔ تو عزیزان محترم دیکھیں آپ، اے نور کے پیکر تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمیں پا اتر آیا۔ تو یہ تو نور کا پیکر تھا مصطفیٰ، اسے کیسے بشر کہتے ہو؟ قرآن نے کہا کہ صرف اور صرف رسول ہے۔ مسلمانوں نے کیا کہا کہ ان کو ہذیان بھی ہو جاتا ہے، ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو دیکھیں مسلمان کس طرح سے قرآن سے متصادم ہو رہا ہے، قرآن سے انحراف کر رہا ہے۔ ایک طرف قرآن فہمی کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب قرآن سے انحراف ہو رہا ہے، قرآن سے متصادم ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ سورہ رعد قرآن مجید کا 13واں سورہ اور اس 13ویں سورے کی 30ویں آیت میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ پروردگار نے کہا کہ قرآن وہ قرآن ہے کہ اگر یہ قرآن چاہے تو پہاڑوں کو اپنے اشاروں سے چلا سکتا ہے۔ قرآن وہ قرآن ہے کہ اگر چاہے تو زمین کی تنابیں کھینچ کر صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کر سکتا ہے۔ قرآن وہ قرآن ہے کہ اگر چاہے تو مردوں سے کلام کر سکتا ہے۔ اور یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اتنا وزنی قرآن، اتنا بھاری قرآن، اتنا ثقیل قرآن کہ پروردگار نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ اس کے وزن سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو پھر اتنا بھاری قرآن، اتنا وزنی قرآن نازل کہاں ہوا، آیا کہاں؟ بہت توجہ، جب اتنا وزنی تھا، اتنا بھاری تھا کہ پہاڑ بھی اس کے وزن کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو پھر وہ قرآن آیا کہاں، آخر نازل کہاں کیا گیا؟ تو عزیزان محترم، اب اگر میں خطابت کا کوئی جملہ کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ مرزا شفیق یہ تو خطابت ہے، لیکن میں خطابت نہیں، آپ کو قرآن کی آیت بتاؤں گا کہ قرآن کہاں نازل ہوا۔ سورہ شورى قرآن مجید کا 26واں سورہ ہے، یہ سورۃ الشورى 26واں سورہ، اور اس 26ویں سورے کی 193ویں آیت نے کہا وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے قرآن کو محمد مصطفیٰ کے سینے پر نازل کیا۔ تو عزیزان محترم، اتنا وزنی قرآن، اتنا بھاری قرآن، اتنا ثقیل قرآن کہ جس کے وزن کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اس کے وزن کو برداشت کس نے کیا؟ محمد مصطفیٰ کے سینے نے۔ اب عزیزوں، اب مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے کہ جب محمد مصطفیٰ کا سینہ اتنا مضبوط ہے تو پھر دماغ کتنا مضبوط ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر۔
محمد مصطفیٰ کا جب سینہ اتنا مضبوط ہے تو بھی دماغ کتنا مضبوط ہوگا. مسلمانوں نے کہا کہ یہ امی ہیں, ان پڑھ ہیں. ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہ دیکھیے قرآن سورہ جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے, 62ویں سورہ کی دوسری آیت کہ هو الذی بعث فی امیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. توجہ فرمائیے گا کہ ہم نے ان پڑھ لوگوں میں ایک ان پڑھ کو رسول بنا کر بھیجا. امی کا ترجمہ مسلمانوں نے یہاں ان پڑھ کیا, جاہل کیا. توجہ فرمائیے گا, ہم نے ان پڑھ لوگوں میں ایک ان پڑھ کو رسول بنا کر بھیجا. جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی کہ کاش کہ یہ آیت کی انتہا پر بھی غور کر لیتے. ابتدائی جملوں پہ غور کیا جا رہا ہے اور انتہا پر غور ہی نہیں کیا جا رہا کہ آیت کا آخری میسج کیا ہے, آخری پیغام کیا ہے. ایک طرف ترجمہ کر رہے ہیں هو الذی بعث فی امیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, کہ ہم نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بنا کر بھیجا ان پڑھ کو. دوسری طرف ترجمہ کر رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ, اور وہ رسول ہے جو ان پر اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتا ہے. توجہ فرمائیں, عجیب طرح کا جاہل ہے, عجیب طرح کا ان پڑھ ہے کہ قرآن بھی پڑھتا ہے اور جاہل بھی ہے. تو عزیزوں آپ غور فرمائیں نا کہ مسلمانوں نے قرآن کی تفہیم کا دعویٰ ضرور کیا مگر قرآن کو سمجھ نہیں سکے, قرآن کی صحیح معنی میں تفہیم نہیں کر سکے. اس لیے کہ اسی لفظ کو قرآن نے پھر استعمال کیا. سورہ انعام قرآن مجید کا یہ چھٹا سورہ ہے اور اس چھٹے سورہ کی توجہ فرمائیے گا, سورہ انعام کی 93ویں آیت میں ارشاد ہوا, پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جس وقت امی پر گفتگو کی گئی کہ تم کہتے ہو میرا حبیب ان پڑھ ہے, جاہل ہے, اور بار بار ذکر کرتے ہو کہ ان پڑھ لوگوں میں ان پڑھ کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا, تو سورہ انعام کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ انعام نے کیا کہا؟ سورہ انعام نے کہا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم نے مکے والوں میں ایک مکے والے کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے اس پر یہ فرض کر دیا ہے کہ اے میرے حبیب تم انہیں عذاب الہی سے ڈراؤ. صرف مکے والوں کو نہیں, ام القری مکے کے اطراف والوں کو بھی. تو جو مکے والے ہیں انہیں بھی ڈراؤ اور جو مکے کے اطراف والے ہیں انہیں بھی ڈراؤ. تو عزیزان محترم اب یہاں پر جو ام القری کی لفظ آئی ہے, سارے مترجمین نے اس لفظ کا جو ترجمہ کیا وہ مکہ کیا. اب پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں ام القری مکہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے ہے کیونکہ مکہ اس روئے زمین پر سب سے پہلی آبادی ہے. جب کوئی آبادی نہیں تھی عرب کے خطے میں, جب کوئی قصبہ نہیں آباد تھا, جب کوئی دیہات نہیں تھا, اس وقت ام القری تھا یعنی مکہ تھا. تو مکے کو ام القری کہا گیا, قریوں کی ماں, قریوں کا مرکز, قریوں کا محور. بہت توجہ دوستوں. تو ام القری سارے مصنفین نے لکھا کہ مکے کا پرانا نام ہے, قدیمی نام ہے. تو جب یہ بات طے ہو گئی سورہ انعام میں کہ ام القری مکے کا پرانا نام ہے, بہت توجہ. تو عزیزان محترم ابھی یہ زبان کی نزاکتیں ہیں کہ جب انسان کسی شہر کی طرف منسوب ہوتا ہے تو یا نسبتی لگا دیتے ہیں. مثلا لکھنؤ ہے تو لکھنؤ کے رہنے والے کو کہا جائے گا لکھنوی, دہلی کا رہنے والا ہے تو کہا جائے گا دہلوی, امروہہ کا رہنے والا ہے تو امروہوی کہا جائے گا. یا نسبتی لگا کے اس کے وطن کی طرف اسے منسوب کر دیا جائے گا. تو عزیزان محترم اب توجہ فرمائیں, اس آیت میں جب یہ بات طے ہو گئی کہ ام القری مکہ ہے تو ام القری کی تخفیف ہے امی. توجہ فرمائیے گا, بہت توجہ. تو اب یہ کیا هو الذی بعث فی امیین رسولا منہم یتلو علیہم. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان پڑھ لوگوں میں ایک ان پڑھ کو رسول بنا کر بھیجا. بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مکے والوں میں ایک مکے والے کو رسول بنا کر بھیجا. صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد پر. ہم نے مکے والوں میں ایک مکے والے کو رسول بنا کر بھیجا.
یہ ہے اس کا مطلب۔ تو عزیزان محترم، اب آئیے پھر اسی مرحلے پر نبوت کی تفہیم ہو رہی ہے نا۔ کیا کہا پروردگار نے کہ محمد صرف اور صرف رسول ہیں، اور امت نے کیا کہا کہ 40 برس کے بعد نبی بنائے گئے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ 73 فرقوں کے ماننے والوں، اگر ہم مصطفیٰ کو 40 برس کے بعد نبی بنایا گیا یہ عقیدہ تسلیم کر لیں تو عیسائیوں کو کیا جواب دو گے؟ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ جناب عیسیٰ کے ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عیسیٰ روز اول ہی سے نبی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنایا گیا۔ تو عزیزان محترم، ہم مجھے بتائیے، آپ عیسائی آپ سے آگے کہیں کہ آپ محمد مصطفیٰ کو افضل المرسلین کہتے ہیں، خاتم النبیین کہتے ہیں۔ خبردار، خاتم النبیین تو کہیے گا مگر افضل المرسلین نہ کہیے گا، اس لیے کہ ہمارا عیسیٰ ان سے افضل ہے۔ اب کیسے افضل ہے؟ توجہ فرمائیے گا، وہ کہیں گے ایسے افضل ہے کیونکہ آپ کا جو نبی ہے وہ 40 برس کے بعد نبی بنا، اور ہمارا نبی روز اول ہی سے نبی ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان محترم، تو ہمارا نبی روز اول سے نبی ہے۔ اب یہ بات وہ انجیل کے حوالے سے نہیں کہیں گے کہ لیجئے انجیل میں لکھا ہوا ہے دیکھ لیجئے، نہیں، بلکہ وہ قرآن لے کے آئیں گے۔ سورہ مریم قرآن مجید کا 19واں سورہ اور 19ویں سورہ کی 29ویں آیت لے کے آئیں گے۔ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ جہاں عیسیٰ اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ نے کہا کہ انی عبداللہ اتانی الکتاب، اور اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بہت توجہ، یہاں آ کر نبی نہیں بنا، عیسیٰ کہہ رہے ہیں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ فرمائے ذرا سا، غور کریں نا۔ تو عیسیٰ کے ماننے والے جب اس آیت کو لے کے آئیں گے تو کیا جواب دیں گے مسلمان؟ آیت کی شان نزول کیا ہے؟ میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، آیت کی شان نزول یہ ہے کہ مریم بیت المقدس میں ہے، آواز قدرت آئی، مریم اب ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، آپ عبادت خانے سے باہر جائیے۔ مریم نے کہا پروردگار، مشکل کے وقت لوگ تیرے گھر کی طرف آتے ہیں اور تو مجھے مشکل کے وقت اپنے گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، مشکل کے وقت مجھے اپنے گھر سے باہر نکال رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، مریم خبردار، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں ہے، بہت توجہ، لہذا باہر جائیے۔ تو عزیزو یہ دیکھیں، یہ تھی مریم کی قسمت کہ عبادت خانے میں تھی، کہ باہر جائیے اس لیے کہ زچا خانہ نہیں ہے۔ اور ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں تھی، پروردگار نے کہا فاطمہ بنت اسد کعبے میں آؤ، ہم اسے زچا خانہ بنانا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر۔ مریم آپ باہر جائیے۔ اب مریم باہر آئیں، اور باہر آنے کے بعد کہ پروردگار بڑا مشکل وقت ہے، اس مشکل ترین وقت میں میری مشکل کو آسان فرما۔ پروردگار عالم نے مریم جہاں پر کھجور کے درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی، اسی کھجور کے پتوں کو مریم کا حجاب بنا دیا، اور وہ خیمے کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ عیسیٰ کی ولادت کے بعد مریم نے عیسیٰ کو گہوارے میں لیٹایا، اور گہوارے میں لیٹانے کے بعد باہر رکھ دیا۔ یہودیوں کو خبر ہوئی کہ مریم کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ سارے یہودی ایک جماعت کی شکل میں مجتمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد سارے یہودیوں نے کہا مریم، آج تک تمہارے خانوادے میں کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جیسی تم ہو۔ تمہاری ماں بڑی مقدس خاتون، تمہاری دادی انتہائی معظمہ، تمہاری پردادی انتہائی قابل احترام،
تمہارا پورا قبیلہ انتہائی عزت دار قبیلہ ہے، لیکن تم نے یہ کیا کیا کہ بغیر شوہر کے بچے کی ولادت ہو گئی۔ آواز قدرت آئی، مریم ان سے کہو کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، تمہیں جو معلوم کرنا ہے وہ اس بچے سے معلوم کر لو، مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ پروردگار نے کہا مریم آپ چپ کا روزہ رکھ لیجئے اور کہیے کہ جو بھی معلوم کرنا ہے، جو بھی دریافت کرنا ہے وہ اس بچے سے معلوم کیجئے۔ اب یہودی مریم کو چھوڑ کر بچے کے قریب آ گئے، لیکن توجہ فرمائیں یہ یہودی تھے، انہوں نے پلٹ کر یہ بھی نہیں کہا مریم یہ آپ کیا کہہ رہی ہے، ابھی تو یہ پیدا ہوا ہے، یہ ہمارے سوالوں کے جواب کیا دے گا۔ توجہ فرمائیں یہودی تھے، یہودی ہونے کے باوجود کچھ نہیں کہا، بچے کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا ہے آنے والے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں بغیر والد کے کیسے تشریف لائے، یہ گستاخی آپ نے کیسے کی کہ بغیر والد کے نازل ہو گئے۔ توجہ فرمائیے گا، اب عیسیٰ سے سوال کر رہے ہیں یہودی، تو جیسے عیسیٰ سے سوال کیا گیا اب انجیل نے نہیں کہا، قرآن نے کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ قرآن نے کہا کہ عیسیٰ ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھ پہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو عزیزان محترم آپ کے قرآن سے یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی اللہ نے نبوت کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نبی 40 برس کے بعد نبی بنا۔ تو اب ہم اس عقیدے کو تسلیم نہیں کر سکتے جس کو تسلیم کرنے کے بعد ہمیں عیسائیوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم اس عقیدے کو مانیں گے جس میں میرے نبی نے کہا کنتو نبیًا وآدمَ بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھا، یعنی آدم نہیں تھا مگر محمد نبی تھا۔ صلوات پڑھو نا محمد علیہ محمد پر۔ تو عزیزان محترم توجہ فرمائے اس مرحلے پر کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، تمام مترجمین سے، تمام مفسرین سے، تفسیر نگاروں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ عیسیٰ نے کہا کہ مجھ پر کتاب نازل کی گئی ہے، تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جب یہ کتاب نازل کی گئی تو اس وقت عیسیٰ ساتھ میں لے کے آئے تھے کتاب کہ یہ دیکھیے یہ ہے کتاب اللہ کی، یہ مجھ پر نازل کی گئی ہے؟ تو اب ترجمہ نگاروں نے کہا، مترجمین نے کہا، مفسرین نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتاب نازل کی گئی ہے کہ وہ ساتھ میں لے کر آئے تھے، پھر کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب سینے میں تھی۔ بات توجہ فرمائیے گا، کتاب سینے میں تھی۔ تو اب عیسیٰ کے بارے میں تو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ آئے تھے تو کتاب سینے میں لے کر آئے تھے، تو اب کوئی ایک روایت دکھاؤ کہ جبرائیل آئے ہوں، سینے کو چاک کیا ہو اور علم بھر دیا ہو، کثافت کو نکال دیا گیا ہو۔ توجہ فرمائیے گا، تو عیسیٰ کے حوالے سے تو یوں لکھتے ہو کہ سینے میں علم لے کے آئے تھے، اور میرے نبی کے بارے میں کہتے ہو جبرائیل آئے، سینے کو چاک کیا، کثافت کو نکالا، علم کو بھر دیا۔ توجہ فرمائے نا، تو ہمارا نبی وہ نہیں ہو سکتا کہ جس کا سینہ کثافتوں کا مرکز ہو، بلکہ ہمارا نبی تو وہ ہے جس کا سینہ علم کا خزینہ ہے۔ صلوات پڑھو نا محمد علیہ محمد پر۔ دوسری بات یہ کہ یہ یہودی تھے، انہی نے یہودی ہونے کے باوجود مریم سے یہ نہیں کہا کہ مریم یہ بچے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بھئی عیسیٰ تو بچے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، ایک بار بھی پلٹ کے یہودیوں نے یہ نہیں کہا کہ مریم یہ بچہ ہے، ہم اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ توجہ فرمائیے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بھئی یہودی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ مریم اس بچے نے گواہی دے دی، ہمارے لیے قابل اعتبار۔ آج تک کسی یہودی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ مریم کے کردار پہ شک کرے۔ سارے یہودی
مریم کو مقدس خاتون کا درجہ دے رہے ہیں. سارے یہودی مریم کو مقدس خاتون مانتے ہیں. کوئی یہودی آج تک ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے مریم کے کردار پہ شک کیا ہو. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ نے گواہی دی تھی. تو عزیزان محترم، یہ یہودی ہونے کے باوجود یہ نہیں کہتے کہ ہم ماں کے حق میں بچوں کی گواہی قبول نہیں کریں گے. لیکن اللہ جانے کیسے مسلمان تھے جو بی بی زہرا سے کہہ رہے تھے کہ ہم ماں کے حق میں بچوں کی گواہی قبول نہیں کریں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. تو اب ان یہودیوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا جنہوں نے ماں کے حق میں بچے کی گواہی قبول کر لی؟ اور ان مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو جناب فاطمہ زہرا سے گواہ طلب کر رہے تھے، بی بی سے، صدیقہ طاہرہ سے، اور اس کے بعد کہہ رہے تھے حسنین جیسے گواہ کو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے. توجہ فرمائیے گا، میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حسنین کی گواہی نہیں مانیں گے؟ کب؟ جبکہ حسنین خود اپنے پیروں سے چل کر آئے ہیں دربار میں، اور رسول حسنین کو اس وقت لے کر جا رہے ہیں کہ جب حسن انگلی پکڑ کے ساتھ چل رہے ہیں، حسین آگوش میں ہیں میدان مباہلہ میں، جسے رسول اپنا گواہ بنائیں. مسلمان کہتے ہیں ہم ان کی گواہی نہیں مانیں گے. صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم، امت مسلمہ کو غور کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اب جیسے جیسے موضوع آگے بڑھے گا آپ کو لطف آئے گا. کل سے جو ہم عرض کریں گے وہ امامت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج کیونکہ تمہیدی مجلس ہے، اور ابھی اس کے بعد اور میران صاحب کے امام باڑے میں ایک شب بیداری کی مجلس بھی مجھے خطاب کرنا ہے. تو عزیزوں، آج کی حد تک بس میں گفتگو تمام کر رہا ہوں، اور نبوت کی آج ہم نے تفہیم کی ہے ابتدائی منزلوں میں، اور انشاءاللہ کل امامت پر گفتگو کروں گا، اور اس کے بعد جو گفتگو ہوگی وہ ارتباط پہ ہوگی، یعنی نبوت اور امامت کا تعلق کیا ہے، نبوت اور امامت کا رابطہ کیا ہے، نبوت اور امامت کا رشتہ کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آیات قرآنی کی روشنی میں عرض کروں گا، اور آپ کو لطف آئے گا کہ قرآن نے کیا کہا ہے. اور مسلمان، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ بڑا طبقہ جو اس بات کی دعوے داری کرتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جو یہ کہتے ہیں نا قرآن کافی ہے، انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا آپ کو امامت کے حوالے سے جب گفتگو کروں گا کہ جو قرآن کو کافی کہتے ہیں وہ قرآن کی ایک بات بھی نہیں مانتے. توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ تعالی، یہ کل میں عرض کروں گا. دیکھیے گا آپ کہ قرآن نے جو کہا ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں مسلسل. ایک طرف دعویٰ تفہیم القرآن ہے اور دوسری طرف احکام قرآنی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یعنی جو قرآن نے کہا اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اور یہ میں کوئی دعویٰ جو کر رہا ہوں کہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، قرآن کو نہیں تسلیم کرتے، یہ بغیر دلیل کے نہیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ کل دلیل پیش کروں گا میں کہ انہی نے قرآن کو صرف خالی ایک کتاب سمجھ لیا ہے، اسے اللہ کی کتاب سمجھ کر، اللہ کا فرمان سمجھ کر واجب الاطاعت نہیں سمجھتے کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کریں. دوسری بات یہ کہ عقائد و نظریات اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ اگر عالمی پیمانے پر اگر آپ بین الاقوامی سطح پر آئیے گا تو ان نظریات کو لے کے ہمیشہ انسان شرمندہ ہوتا رہے گا اور مسلمان ہونے پہ شرم آئے گی. توجہ فرمائیے گا، عجیب بات کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن کی روشنی میں آپ ان کے عقائد اور نظریات کا جائزہ لیجئے گا تو مسلمان ہونے پہ شرم آئے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو دیکھنا چاہے کہ کیسے آئے گی وہ میں کل سے عرض کروں گا. تشریف لائیے گا اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ قرآن نے کس طرح سے احکامات صادر کیے، قرآن نے کیا نظریات بتائے اور امت نے کن نظریات کو تسلیم کیا. بعزیزو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد کل مسلسل ہوں گا گفتگو سے. میں آج کی حد تک میں نے کہا رسول خدا کو مسلمانوں نے رسول تو مانا مگر ویسا نہیں مانا جیسا قرآن چاہتا ہے. توجہ فرمائے نا، جو قرآن چاہتا ہے وہ نہیں مانتے، جو تاریخ کہتی ہے وہ مانتے ہیں. اب ایک فیصلہ کر لو، یا تو تاریخ کو واجب الاطاعت مان لو یا قرآن کو واجب الاطاعت مان لو. بھئی یا قرآن کو مان لو یا تاریخ کو مان لو.
ہمارے سامنے جب تاریخ بھی آئے گی، قرآن بھی آئے گا، تو ہم تاریخ کو ٹھوکر مار دیں گے، قرآن کو لے لیں گے۔ اس لیے کہ میرے حبیب نے یہ کہا ہے، میرے رسول نے کہا ہے کہ تاریخ نہیں، اگر حدیث بھی آ جائے، لوگ کہیں کہ رسول نے ایسا کہا ہے اور قرآن کہے نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، تو میری حدیث کو ٹھوکر مار دینا، قرآن کو لے لینا۔ توجہ فرمائیں۔ تو انشاءاللہ قرآن سے گفتگو کریں گے ہم، اور قرآن کو لیں گے کہ قرآن نے کیا احکامات دیے، کیا پیغام دیے۔ اور یہی تو تھا اس گھرانے کا تعلق قرآن سے، کہ جب حسین میدان قتال میں علی اصغر کو لے کر جا رہے تھے تو دشمنوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ کوئی بچہ لے کر آ رہے ہیں، تو دشمن سمجھے شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، تو عزاداران نے سید الشہداء دشمن سمجھ رہے تھے کہ حسین قرآن لے کر جا رہے ہیں، لیکن حسین قرآن نہیں علی اصغر کو لے کر گئے تھے۔ عزاداروں، اس شہزادے کا نام جہاں آتا ہے آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزیزوں، میں عرض کروں کہ اصغر کن مصیبتوں سے گزرے ہیں۔ آپ نے سارے شہیدوں کی مصیبتیں سنی، لیکن اصغر کی مصیبت صرف ایک جملے میں بیان کر دی جاتی ہے کہ کمسن شہزادہ تھا، تیر بہت بڑا تھا، علی اصغر کی گردن میں لگا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ لیکن نہیں عزیزوں، میں سناتا ہوں آپ کو اصغر کی اور مصیبتیں بھی۔ 10 محرم کو اصغر اپنے گہوارے میں ہیں، سنو گے عزیزداروں، مولا آپ کو سننے کی طاقت دے اور مجھے پڑھنے کی طاقت دے۔ گہوارے میں اصغر ہیں اور اصغر کو پیاس کی شدت ستا رہی ہے۔ عزیزداروں، جو لوگ بولنا جانتے ہیں اپنی زبان سے، قوت گویائی مل جاتی ہے، وہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے اپنے مطالبات کو اپنے گھر والوں تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن اصغر تو بھی اتنا کمسن ہے کہ اپنی بات بھی گھر والوں تک نہیں پہنچا سکتا۔ عزیزوں، کمسنی میں آپ کو معلوم ہے جب بچے کو پیاس لگتی ہے تو وہ اظہار کا کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے؟ 4 طریقے ہوتے ہیں بچوں کے جس سے اپنی بات اپنی ماں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، پہلا طریقہ یہ ہے اس کا کہ جب بچے کو پیاس لگتی ہے تو بچہ ماں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے دیکھتا ہے۔ ماں بچے کی نگاہوں سے پہچان جاتی ہے کہ بچہ پیاسا ہے، پانی مانگ رہا ہے۔ علی اصغر نے ام رباب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، ام رباب سمجھ تو گئی مگر نگاہیں چرا لی، اس لیے کہ پانی پیش نہیں کر سکتی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے ہاتھ پیر چلاتا ہے، ماں ہاتھ پیر چلانے کے انداز سے سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو پیاس لگ رہی ہے، پانی پیش کر دیتی ہے۔ علی اصغر نے بھی ہاتھ پیر چلائے مگر رباب نے دیکھا، نظر انداز کر دیا۔ عزاداروں، تیسرا مرحلہ آتا ہے جب بچہ روتا ہے، اپنی آواز کے ذریعے سے ماں تک پیغام پہنچاتا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ علی اصغر نے تیسرے مرحلے پر آ کر رو کے بتایا کہ اماں تمہارا بیٹا بہت پیاسا ہے، لیکن رباب نے آواز نہ سنی۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب چوتھا مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب بچے کی ماں بچے پر دھیان نہیں دیتی تو بچہ بار بار کبھی منہ کو کھولتا ہے، کبھی منہ کو بند کرتا ہے کہ ہواؤں کے ذریعے سے کچھ نمی آ جائے، لیکن ہائے میرا اصغر، کربلا کی گرم ہوائیں اصغر کا استقبال کر رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب اصغر جا رہے تھے تو ماں نے کہا تھا بیٹا میری 4 وصیتیں یاد رکھنا۔ بھئی یہ 4 وصیتیں سن لیجئے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اصغر نے کہا اماں وصیت کیجئے، بیٹا آپ کی ہر وصیت پہ عمل کرے گا۔ رباب کہتی ہیں اصغر میرے لال جا تو رہے ہو لیکن اتنا خیال رکھنا کہ تمہاری ماں سید زادی نہیں ہے۔ اصغر اپنی ماں کی عزت رکھ لینا میرے لال، جب تیر تمہاری طرف آئے تو تم چھوٹے ہو اصغر، تمہاری گردن چھوٹی ہے، تیر بڑا آئے گا۔ اصغر جب تیر تمہاری طرف آئے تو میرے لال ہمک کے تیر اپنی گردن پہ لے لینا، حسین کے بازو میں نہ لگنے پائے۔ اصغر اگر تیر باپ کے لگ گیا تو میرے لال میں تمہارا دودھ نہیں بخشوں گی۔
اماں 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 آپ پریشان نہ ہوئیے، انشاءاللہ تیر میں اپنی گردن پہ لوں گا اماں بابا کے نہیں لگنے دوں گا، اماں پوری کوشش کروں گا۔ عزیزانو اس کے بعد رباب کہتی ہیں اصغر میرے لال دیکھو دادی کے پاس جاؤ گے نا، دادی سے یہ نہ کہنا ماں میری ماں نے مجھے 3 دن کا پیاسا بھیجا ہے، اصغر جا کے ماں کی شکایت نہ کرنا۔ اصغر اور دیکھو میرے لال جس وقت دادا جامع کوثر لے کے آئیں گے نا تو میرے لال پہنچتے کے ساتھ پانی نہ پی لینا، اس لیے کہ تمہاری بہن سکینہ بھی پیاسی ہے۔ عزیزانو رباب کہتی ہے اصغر اچھا جاؤ، جب وہاں جانا نا اصغر تیر لگے تو کوشش کرنا بیٹا، مجھے معلوم ہے تم چھوٹے ہو میرے لال، تمہارا گلا بہت چھوٹا ہے لیکن بابا کے تیر نہ لگنے پائے۔ عزیزانو وہ مرحلہ آیا کہ جب ہرملا کا تیر چلا، ہرملا کا تیر چلا گلوے اصغر پہ لگا، اور جیسے ہی گلو اصغر پہ لگا اصغر نے پوری کوشش کی کہ تیر بابا کے بازو میں نہ لگے، لیکن بابا کے بازو میں تیر لگا۔ اصغر نے خیمے کی طرف رک کر کہا اماں ہم کیا کریں، تیر بڑا تھا ہمارا گلا چھوٹا تھا، لیکن اماں ہم تیر لگنے کے بعد روئے نہیں ہیں، مسکرائے ہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منہم والاموات تعاب بیننا بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔